بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 260، آیت نمبر ہے 129 اور 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم دوست بناتے ہیں بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضاً بعض ظالموں کا، بعض ظالم بعض ظالموں کا دوست ہوتے ہیں، بما كانوا یکسبون بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ یا معاشر الجن اے جنوں کی جماعت، والانس اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل کیا تمہارے پاس رسل نہیں آئے، منکم جو تم میں سے تھے، یقصون علیکم آیاتی وہ تم پر میری آیات پڑھتے تھے، وینذرونکم اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا قیامت کے دن اللہ کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے آپ پر، وغرتہم الحیاۃ الدنیا ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، وشہدوا علی انفسہم اور ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف کہ انہم کانوا کافرین کہ بے شک ہم نے کفر کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے دربار میں جن بھی حاضر، انسان بھی حاضر۔ اللہ نے جنوں سے کہا اور آگے سے انسانوں نے یہ کہا، جواب انسانوں نے یہ دیا کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہے، ظالم ظالم کا دوست ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، بات یہ ہے کہ اکیلا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ کچھ زیادہ بڑے گناہ نہیں کر سکتا جب تک اس کی بری صحبت نہ ہو، برے لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں۔ جب برے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، برے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اسے ہمت ملتی ہے اور وہ بڑے گناہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظالم ظالموں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہا ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ ٹھیک ہے، اکثر قرآن میں اس طرح کا موضوع بیان ہوا ہے، منافق منافق کا دوست ہوگا، ظالم ظالم کا دوست ہوگا، ایمان والا ایمان والے کا دوست ہوگا۔ تو یہ اصول ہے قرآن کا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اچھے دوست ہوں، اس کے لیے آپ کو خود اچھا بننا پڑے گا۔ اگر آپ ظالم ہیں تو آپ کے اچھے دوست بن ہی نہیں سکتے، آپ ظالم ہیں۔ آپ ظالم لوگ آپ کو پسند کریں گے، آپ کے دوست بنیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ وہاں پہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ میں برا بنا، مجھے میرے دوستوں نے پھر خراب کیا، میں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس تو نصیحت آ چکی تھی، قرآن کا پیغام آ چکا تھا، حدیث آ چکی تھی، لیکن میں نے اپنی صحبت اچھی نہیں کی۔ آج اس بری صحبت کی وجہ سے میں جہنم کا ایندھن بن گیا۔ وہ وہاں پہ اعتراف کرے گا یہ
اس بات کا اعتراف کرے گا، نصیحت آئی تھی میرے پاس، میرے دوست، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، وہ میرے دوست ایسے تھے، انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا، وہ وہاں پہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اور حدیث کے اندر کیا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، حدیث کے اندر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی کے دین کا اعتبار اس کے دوستوں پر ہوتا ہے، جیسے دوست ہوں گے ویسا اس کا دین تصور کیا جائے گا۔ تو بہرحال اگر آپ اچھے دوست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود نیک بننا پڑے گا، صالح بنے، صالح لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اچھے لوگ ہی اچھے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، برے لوگ برے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اگر آپ ذکر سے منہ موڑیں گے، یہ قرآن کہتا ہے، آپ کے لیے شیطان دوست ہوگا۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا قرین ہو جائے گا۔ قرین کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ اگر آپ نماز، مثال کے طور پر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی ایسا دوست بن جائے گا جو شیطان ہوگا، جس کے اندر شیطانی اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اسے اللہ سے اور زیادہ دور لے جائے گا۔ تو یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ظالم بعض کے گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ظلم کرتے ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے گناہ گار لوگ ہی ان کے دوست بنتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس، او انسانوں کی جماعت اور جنوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جنہوں نے تم پر قرآن سنایا تھا یا آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں وہ سنائی، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں کل قیامت کے دن سے ڈرایا، قیامت کا دن تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو مخاطب کیا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کی تفسیر میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید جنوں میں سے بھی کچھ انبیاء تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں تھا، انبیاء انسانوں میں آئے۔ ہاں، قرآن نے ایک تو اس کی بہت ساری دلیلیں قرآن کے اندر ہی موجود ہیں، قرآن نے باقاعدہ رجال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انبیاء ایک تو انسانوں میں سے آئے، دوسرا مردوں میں سے آئے۔ کوئی بھی عورت، کسی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا نہیں کی۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور ہے کہ کائنات کی عورتوں میں سے مثال کے طور پر مریم علیہ الصلوۃ والسلام، آسیہ، اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، پھر آپ کی بیٹی فاطمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 5 عورتیں مختلف احادیث کے مطابق یہ 5 عورتیں جہان کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، افضل ضرور ہیں، فضیلت ضرور ان کو ملی ہے، لیکن کسی بھی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ ہاں، بعض خواتین پہ جبرائیل آئے ضرور ہیں، جس طرح مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آسیہ کے پاس آئے تھے، لیکن نبوت نہیں ملی۔ نبوت ملی ہے مردوں کو، انسان اور مرد۔ ہاں، جنوں میں منذرین ہوتے ہیں، ڈرانے والے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے جن، آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ قرآن نے باقاعدہ اس کا نقشہ کھینچا، وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، اپنی قوم کے پاس وہ منذرین بن کر گئے، ڈرانے والے بن کر گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آ کر قرآن سنا، مسلمان ہو گئے، اور پھر بہت سارے انہوں نے سوال بھی کیے۔ ان میں سے ایک سوال انہوں نے کہا تھا ہمیں دین سمجھائیں، ہم جا کر اپنی قوم کو سمجھائیں گے، ہمیں آپ سمجھائیں، ہم جا کر اپنی قوم کو سمجھائیں گے۔ تو بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ ہم کیا کھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر وہ ہڈی جس کو مسلمانوں نے اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا ہو، وہ ہڈی جو ہے وہ تمہارے لیے ہوگی، جیسے ہی اس ہڈی کو تم پکڑو گے اس کے اوپر گوشت آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جانور ہم جو ہڈی پھینکتے ہیں وہ ہڈی جنوں کے لیے غذا، اور فرمایا کہ گوبر جو ہمارے جانوروں کا گوبر ہوتا ہے، فرمایا جنوں کے گوبروں کا، جنوں کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی یہ غذا ہوگی۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے جنوں کے پاس بھی جانور ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ کیسے ہوتے ہیں یہ وضاحت نہیں ہے، جس طرح جن ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اسی طرح ان کے جانور بھی ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو بہرحال رسول تو آئے، اعتراف کریں گے، قالوا شہدنا علی انفسنا، اے اللہ ہم اپنے آپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ انبیاء آئے تھے، قرآن کی باتیں ہمارے پاس آئی تھیں، حدیث کی باتیں آئی تھیں، لیکن وغرتہم الحیات الدنیا، بات وہی ہے، قرآن و حدیث تو آج بھی ہے، لیکن دنیا کا دھوکہ
دنیا کماتے رہتے ہیں، دنیا کے چکر میں ایسے چلتے ہیں ہم، پھر دین کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردار بکری کی مثال دے کر سمجھایا تھا۔ فرمایا اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس مردار مری ہوئی بدبودار بکری کے برابر بھی نہیں ہے، اور آج ہم اس دنیا کے دھوکے میں لگے ہوئے ہیں۔ بندے کو جب پتہ چلتا ہے میں کامیاب ہو گیا، پھر پتہ چلتا ہے ختم ہو گیا سارا، بلکہ کامیابی سمیٹتے سمیٹتے بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بندے بعض اوقات کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جب ڈاکٹروں نے کھانا بھی منع کیا ہوتا ہے، پینا بھی منع کیا ہوتا ہے، صوفے والا گدا بھی منع کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تب یہ ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں، اور جب طاقت ہوتی ہے تب یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، تو ہمیں دنیا کے دھوکے میں ہم دنیا کے دھوکے میں پھنس گئے۔ وشاہدوا علی انفسہم، ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نفسوں نے ہی انہم کانوا کافرین، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کیا۔ تو بہرحال انسان کو دنیا کے دھوکے سے نکل کر، دنیا دھوکہ بار بار قرآن کہتا ہے، لیکن اس دھوکے کو ہم ٹائم زیادہ دیتے ہیں، دین کو ٹائم کم دیتے ہیں۔ تو دنیا کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انسان دین کو ٹائم دے، تاکہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم انسان کے کام آتا ہے، مال اولاد انسان کے کام نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔